بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ آج ہمارا 17واں مضمون کا پہلا عنوان اسلامی تاریخ، طائف میں اسلام کی دعوت۔ سن 10 نبوی میں ابو طالب کے انتقال کے بعد کفار مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت زیادہ ستانا شروع کر دیا، لہٰذا اہل مکہ سے مایوس ہو کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس خیال سے طائف تشریف لے گئے کہ اگر طائف والوں نے اسلام قبول کر لیا تو وہاں اسلام کے پھیلنے کی بنیاد بڑھ جائے گی۔ طائف میں بنو ثقیف کا خاندان ان سب سے بڑا تھا۔ ان کے سردار عبد یالیل، مسعود اور حبیب تھے۔ یہ تینوں بھائی تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تینوں کو اسلام کی دعوت دی۔ ان میں سے کسی نے بھی اسلام قبول نہیں کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عام لوگوں کو اسلام کی دعوت دی، مگر کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول نہ کیا اور کہا کہ فوراً ہمارے شہر سے چلے جاؤ۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آزاد کردہ غلام زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ وہاں سے واپس ہوئے تو ان لوگوں نے اوباش لڑکوں کو پیچھے لگا دیا، جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتھر مار مار کر زخمی کر دیا۔ کس طرح بچ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک انگور کے باغ میں تشریف لے گئے۔ وہاں اللہ تعالی نے طائف والوں پر عذاب کے لیے فرشتے روانہ کیے، مگر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ہلاکت و بربادی کو گوارہ نہ کیا، بلکہ ان کے حق میں ہدایت کی دعا فرمائی اور ان کے مسلمان ہونے کی امید ظاہر کی۔ آج کا ہمارا دوسرا عنوان اللہ کی قدرت، آسمان میں تارے کس نے بنائے؟ رات کے وقت آسمان میں تارے جھلملاتے ہیں اور نظر آتے ہیں، جس سے آسمان بہت خوبصورت نظر آتا ہے۔ انسان رات کے وقت کھلے آسمان کے نیچے بستر لگا کر آسمان کے ستاروں کو دیکھتا رہے، تب بھی اس کا جی نہ بھرے گا۔ ہمیں اللہ تعالیٰ کی قدرت میں غور کرنا چاہیے کہ اس نے ان ستاروں کو کتنے اچھے نظام کے ساتھ جوڑ رکھا ہے۔ نہ تو آپس میں ٹکرا کر ختم ہوتے ہیں، نہ تو زمین پر گر کر زمین پر تباہی پھیلاتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا بنایا ہوا نظام ہے جس نے ہر چیز کو ٹھیک ٹھیک بنایا ہے۔ آج کا ہمارا تیسرا عنوان ایک فرض کے بارے میں، لاوارث بچے کی پرورش۔ نابالغ بچہ جو کہیں پڑا ہوا ملے، اس کے والدین اور گھر والوں کا پتہ نہ ہو، چاہے اس بچے میں شعور پیدا ہو گیا ہو، تو تمام مسلمانوں پر اسے اٹھا لینا اور اس کی پرورش کرنا فرض کفایہ ہے۔ اگر کسی نے نہیں اٹھایا اور اس کی جان چلی گئی تو اس علاقے کے تمام لوگ گنہگار ہوں گے۔ آج کا ہمارا چوتھا عنوان ایک سنت کے بارے میں، بیت الخلاء جانے کا سنت طریقہ۔ سب سے پہلے سر ڈھانک کر جانا، دوسرا جوتا یا چپل پہن کر جانا، تیسرا دعا پڑھ کر اندر جانا، چوتھا پہلے بایاں پاؤں اندر رکھنا، پانچواں قبلے کی طرف نہ رخ کرنا اور نہ پیٹھ کرنا، چھٹا بالکل بات چیت نہ کرنا، ساتواں کھڑے ہو کر پیشاب نہ کرنا، آٹھواں بائیں ہاتھ سے استنجا کرنا، نواں استنجا کے بعد مٹی سے یا صابن وغیرہ سے اچھی طرح ہاتھ دھونا، دسواں دائیں پاؤں سے باہر آنا، گیارہواں باہر آنے کے بعد دعا پڑھنا۔ آج کا ہمارا پانچواں عنوان ایک اہم عمل کی فضیلت، کون سی دعا افضل ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا گیا، کون سی دعا افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آدمی کا اپنے لیے دعا کرنا، لہٰذا لوگوں کے سامنے اپنی ضرورتیں بتانے کے بجائے اللہ تعالیٰ سے ہی اپنی ضرورتوں کا سوال کرنا چاہیے۔ آج کا چھٹا عنوان ایک گناہ کے بارے میں، گالی گلوچ کا گناہ پہل کرنے والے پر ہوتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اگر دو شخص آپس میں گالی گلوچ کرے تو ان کی ساری گالی گلوچ کا گناہ اس شخص پر ہوگا جس نے پہل کی ہے، جب تک کہ مظلوم زیادتی نہ کرے۔ آج کا ساتواں عنوان دنیا کے بارے میں، عقل مند اور ہوشیار لوگ۔ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے پیغمبر، بتلائیے کہ آدمیوں میں کون زیادہ ہوشیار اور دوراندیش ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، وہ جو موت کو زیادہ یاد کرتا ہے اور موت کے لیے زیادہ سے زیادہ تیاری کرتا ہے۔ جو لوگ ایسے ہی وہی لوگ دانشمند اور ہوشیار ہیں،
انہوں نے دنیا کی عزت بھی حاصل کی اور آخرت کا اعزاز و اکرام بھی۔ آج کا ہمارا 8واں عنوان آخرت کے بارے میں جنت کا سب سے اعلیٰ درجہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جنت میں 100 درجے ہیں، ہر درجوں کے درمیان اس قدر فاصلہ ہے جتنا آسمان و زمین کے درمیان ہے، اور فردوس اس کا سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ آج کا ہمارا 9واں عنوان طب نبوی سے علاج، ختنے کے فوائد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 5 چیزیں فطرت میں سے ہے، ان میں سے ایک ختنہ کرنا ہے۔ فائدہ: ختنہ کرنے سے شرمگاہ کے کینسر، انگزیما اور گردوں کی پتھری جیسی بیماریوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ آج کا ہمارا 10واں اور آخری عنوان قرآن کی نصیحت، صبر کا دامن ہمیشہ تھامے رہو۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، صبر سے کام لو، اس لیے کہ اللہ نیکی کرنے والے کا اجر ضائع نہیں کرتا۔